کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تو آپ دیکھ لیں، پچھلی دفعہ آپ نے یہ اجتماع دیکھا تھا، آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آج طرف چلے جائیں، کسی طرف نکل جائیں، دیہاتوں میں نکل جائیں، دنیا کے کسی کونے میں، نسیم صابری صاحب دنیا جہان میں جاتے ہیں، پوچھیں ان سے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو آ کر لوگ کیسے دیوانگی کے عالم میں، یہ تو آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، ہم وفادار امتی ہیں، ہم اپنے آقا علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ میری کیا کنٹریبیوشن ہے، میں نے کیا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں کوئی گوشہ ایسا نہیں الحمدللہ جدھر آپ کے بھائی موجود نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے اسی جذبے سے، اسی شوق سے، اس انداز سے مناتے ہیں کہ ادھر کا میڈیا یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا اجتماع، ایسی وجدانی کیفیت 10-10 12-12 گھنٹے میں محیط محافل، وہ کہتے ہیں نہیں نظر آئی، نہیں دیکھی، یہ الحمدللہ اس کا کرم ہے، ھذا من فضل ربی، اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کہ جدھر جائیں، جہاں جائیں، کتنی عجیب بے بسی میں ایسا یا دوست، کون سا دوست ایسا، یہ مزہ ہے نا لطف ہے کہ یہ نہیں کہ اس کے بعد مربع ہیں یا بولتا کچھ ہے تو اسے سے کچھ، میرا ہر ساتھی، کتنا ایک بچہ یا بچی مجھے یہ کہتی ہے میرے لیے دعا کر، میں مدینہ پاک، یہ رنگ، یہ لطف، یہ مزہ مناتے ہیں، اور دروگے والوں اور سارے ساتھیوں، ایک ایک بندہ کیا خواہش کرتا ہے، دل میں تمنا کیا ہے، کہتے ہیں مدینہ پاک تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کہنا ہے تو مدینہ پاک ویسے کہو جیسے میں نے سکھایا ہے، کیا خواہش رکھتے ہو، کیا خواہش رکھتے ہو، کیا خواہش ہے، جیئیں گے، مریں گے، مدینہ پاک، مدینہ پاک۔ مجھے اس میں یاد آ گیا ایک سوئس خاتون ہے، بڑی اچھا کام کر رہی ہے، وہ اس کا خاوند، وہ اپنے اس کے ساتھ آئی، پیرس میں شاہدہ تو تھی، قبلہ صاحب کی طرف تھی، سوئٹزرلینڈ سے وہ آئی اور اس نے اسلام میں ڈالنا چاہنا چاہا، سنیں توجہ سے سنیں، اس کے خامن نے آج بھی ہے، وہ عامر بڑا خوبصورت بچہ ہمارا ادھر، وہ کہتا ہے کہ چیزیں میں تیرے پیچھے لگے رہتا تھا، دین اسٹارٹ کر لے، آتی نہیں تھی، شادی ہو چکی تھی، بچے بھی تھے، عیسائی تھی، آپ کو پتا ہے ہمارے دین میں اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ خیر تو نے ایک دم کہ کس طرح یہ کہہ دیا، کہتی ہے مجھے اور تو سمجھ آئی نہیں جاتا، اردو میں باتیں ہو رہی تھی، لیکن ایک چیز سمجھ آئی کہ اگر کائنات میں کچھ ہے تو مدینہ پاک ہی ہے، بس مدینہ پاک کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ میرے دوست، میرے بچے، میری بچی ہے، دعا مانگے تو یہ، اور کون سا میرا ساتھی ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہیں، ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا کہ میں اپنے آقا کا میلاد پاک کروں، اپنے آقا کا میلاد پاک بناؤں۔ خیر مبارک ہے اور پھر مبارک ہے۔ میں دنیا میں اکثر بیشتر کھڑا ہو کے نا منہ اوپر کر کے ایسے کہتا ہوں ان کی زبان میں کہ I am a proud father، الحمدللہ I am a proud father،
مجھے بڑا فخر ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے آقا کی محبت میں غرق ہے، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ خیر، بات چلانے کا موقع نہیں ہے، میں بات سمیٹ لوں کہ اللہ صاحب نے کرنٹ ایسی بھری ہوئی ہے سب میں اس وقت کہ اس کرنٹ کی وجہ سے اس وقت میں بولتا چلا گیا وغیرہ ذکر اور دعا کی طرف ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر آپ سب اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے کسی نہ کسی کو، آپ کے کسی دوست میں، رشتہ دار میں کسی کو کا رخ آپ نے ایک مہینے میں ایک ہی صحیح، الحمدللہ میرے پاس تو ایسے دوست ہیں اللہ کے فضل سے کہ ایک ایک دوست ہر مہینے میں لا کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو داخلے طریقت کراتے ہیں۔ آپ میں سے اگر بندہ، ہر بندہ یہ سوچ لے ادھر میں طریقت، ہمارا تو سب کچھ مدینہ پاک ہی ہے، مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے، میں تو کسی کے ساتھ، اگلے دن میں نے کسی دوست کے گھر میں ایک شعر پڑھا، بڑا ہی خوبصورت شعر تھا، میں نے ادھر تعریف بھی کی، نظر ہی نہیں ہٹتی تھی اس سے کہ میرے آقا علیہ السلام میرا سب کچھ آپ ہی تو ہیں، اے میرے بادشاہ علیہ السلام میرا سب کچھ آپ ہی تو ہیں، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی مدینہ پاک۔ تو اگر ہم میں سے، آپ میں سے ہر بندہ یہ پکا ارادہ کرے ایک کا رخ اس نے ضرور مدینہ پاک کی طرف کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر تیزی کے ساتھ آپ، وہ ایک نہیں ہوگا وہ جو آپ کریں گے، اس کے ساتھ ایک اور وہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو عیدگاہ میں آتا ہے نا، اور کتنا مزہ آتا ہے ہمیں اس میں بھی قبلہ، کہ لوگ کہتے ہیں، دنیا میں کہتے ہیں کہ عیدگاہ واحد مقام ہے، عیدگاہ کا سٹیج، کہ جدھر عیدگاہ والوں کی بات کرو تو ان کے مریض ستے ہوں گے، تو جب مدینہ پاک کی بات کرو تو ان میں کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم نے تو وہی رخ اس کی طرف کرنا ہے، سب کا اپنا رخ ہے، کوشش یہی ہے کہ سب اسی طرف نکلو، اپنے آقا کی محبت لے کر نکلو۔ اور ابھی قبلہ صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ تھا، آپ ہمارے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اس چکر میں اتنا کمزور بندہ ہو کیسے کہ اس سے اس کے نبی پاک کے بارے میں کوئی پوچھے۔ آپ کو تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ پکڑ پکڑ کے پوچھیں۔ ہمارا انداز اپنا ہے محبت کا، پیار کا، خوبصورت انداز، اردو والا ہے نہیں، نہ اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ سختی کا قرآن کریم میں بھی ممانعت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ممانعت ہے، ہم نے تو محبت سے بلانا ہے کہ آؤ چلو کدھر، اپنے نبی پاک کی طرف، اپنے آقا کی طرف، مدینہ پاک کی طرف۔ تو میں یہ چاہوں گا اپنے سب دوستوں سے کہ ایکٹیو ہو اس مسئلے میں، بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو، اور کوشش کریں کہ کم از کم ایک بندہ، ہر دوست مدینہ پاک کی طرف اس کا رخ کرائے۔ اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں، کیا ملینز کے حساب سے اس وقت دنیا میں، اگر سب نے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ہی کیسا ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور اس کے فضل کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے کے ساتھ۔ آپ چلتے ہیں جو دوست دیکھتے ہیں دنیا کے کسی پاکستان میں کہیں ہو، جہاں جاتے ہیں اللہ کے کرم سے کیسا جذبہ ہے، کتنی محبت ہے۔ اس محبت اور اس جذبے کو ہم نے اور پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہمارے وجود کی وجہ سے دنیا کو نفع ہو، اور اس وجود کو، یہ وجود اگر دنیا کو نفع دے سکتا ہے تو ایک ہی صورت میں دے سکتا ہے کہ لوگوں کا رخ مدینہ المنورہ کی طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو فنا کر ڈالے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں۔ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق کریں، والہانہ محبت کریں۔ میں تو انہیں درخواست کرنے لگا تھا کہ آپ ویسے یہ بہت ہی اچھا ہے، زندہ باد، یہ محبت نہ سجائی گئی ہے تو تمہاری فرمائش میں مجھے یہ فرمائش ان کی ہے اور اس کے ساتھ خربوں بار میری طرف سے بھی فرمائش۔ جگہوں پر تشریف رکھیے، ذرا بیٹھ جائیے، منظم، بالکل خاموشی، نگاہ رکھیں۔